السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے لکڑہارے کی بیوی جنت میں کیوں جائے گی؟ یہ واقعہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، اس مدینہ میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر عرض کیا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، پھر کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر گزارش کی، ابا جان، مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں کے بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس لوٹ آئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی۔ ایک تو بیماری اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا پاس اس سمے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک کپڑا دیا اور فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دنوں سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر اس کی قیمت سے کچھ کھانا خرید لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان اور ہوئے، اور وہ خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسن اور حسین بنا کھائے پیے ہیں۔ اے میرے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، جی ہاں، میں اسے بیچنے کے لیے ہی بازار لایا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت بہت کم ہو، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو بھی قیمت دینا چاہتے ہو
دے سکتے ہیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم اسے بیچنے کے لیے راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی راضی ہو گئے اور کہا، جناب آپ اسے 6 درہم میں خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اڑا دیے۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتے سے کہہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، وہ ہر حالات میں چاہے خوش ہو یا پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالات میں نہیں کرتے، وہ تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر انہیں خود اس کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث مت کرو، اس کا حل نکالنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ۔ انہوں نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی انہیں بہت ضرورت ہے، تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کہ وہ تمہیں دے دیں گے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے۔ وہ فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبی بھوک کی وجہ سے بہت بھوکا ہوں، میرے شریر میں چلنے کی طاقت بھی نہیں بچی، میں اللہ کے واسطے آپ سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہو تو مجھے دے دیجئے تاکہ میں ان سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس فریاد کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس بے چین بھکاری کے دل کے لیے ان کے دل میں دیا آ گئی۔ انہوں نے کہا، اللہ ایک مضبوط بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا پھر اللہ کے بندے کو دے دوں؟ اللہ میرے لیے بہتر انتظام فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فقیر کو دے دیے، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بے حد فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ حلال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ اسے مجھ سے ادھار لے لیجئے اور جب اللہ آپ کو مال عطا فرمائے تب قیمت ادا کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے جواب دیا، یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خرید کے لیے اور اسے لے کر بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے تو ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی میں تو اسے بیچنے کے لیے ہی بازار میں لایا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا کوئی قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں گھوڑے کو 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا تھا اور اب یہ شخص مجھے 160 درہم میں دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی، میں نے یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم میں بیچ دیا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا خرید لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ انہوں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کے اس صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم انہیں واپس عطا کر دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارا کھانا خرید لیا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے پائے؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسے نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہے، اس میں تمہیں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں۔ اب مجھے اس کا پتہ بتا دیجیے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا اور پکار کر کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ میرے گھر آنے کا کیا وجہ بتاتی ہے؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اللہ کے واسطے مجھے اندر آنے دے۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی سردار ہے، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ میں اپنے شوہر سے اجازت لیے بنا کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لوں گی۔ اگر وہ اجازت دیں گے
تو میں آپ کو گھر میں آنے دوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ اگلے دن جب وہ پھر لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ امی جان جہاں بھی آپ جا رہی ہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام دیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن بھی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لی تھی، لیکن آپ نے جو اپنے بیٹے حسن کو ساتھ لایا ہے اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی ہے، اس لیے میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں۔ آپ آ سکتی ہو، لیکن آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں بھی اجازت لے کر رکھوں گی۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر دوبارہ گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہے؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور پکار کر کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لے لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی، اس لیے آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ گھر واپس لوٹ آئی۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئی اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورا دن محنت کرنے کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے،
اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں ترنت پانی پیش کرنا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے میں پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا، اے بہن، تو یہ لکڑی کیوں آپ نے ساتھ رکھی ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے پاس رکھ لی ہے تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو انہیں کسی چیز کی تلاش نہ کرنی پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لکڑہارے کی بیوی کے اس بے مثال قربانی کے انداز سے بے حد خوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، فاطمہ، کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، وہ عورت بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی پوری خدمتگار ہے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا، ابا جان، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ اس بارے میں مجھے سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمایا ہے یا نہیں، اسی وجہ سے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، جبکہ تم جانتی تھی کہ تمہارے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ناجائز طریقے سے کما ہی نہیں کرتے۔ اے فاطمہ، جب تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا حضرت علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور 4 درہم کی معافی مانگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل ان کے پاس آیا اور انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور کہا، فرشتہ عزرائیل آیا اور حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ، سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے
اس کپڑے کو جنت میں محفوظ رکھ دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے وہ ویاپار کیا تھا وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام بنے گا، اور وہ لگام پکڑ کر لکڑہارے کی بیوی کھڑی ہوگی۔ وہ پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ عزت صرف اس کے شوہر کے لیے اس کی غیر معمولی محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی بے مثال قربانیاں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشانیاں کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینا اور سچائی پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دی جانے والی کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے ہمت اور فرمانبردار کی مثال بنی، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی تلاش کرنی چاہیے، صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، صدقہ جاری سمجھ کے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے سبق حاصل کر سکے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔